शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नौशीन। वेलकम टू माय चैनल हॉरर कहानी टीवी। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत हॉरर स्टोरीज़ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। पहली हॉरर स्टोरी मेरे साथ वकास अहमद शेयर कर रहे हैं यूके मैनचेस्टर से। वकास कहते हैं, आज आपके साथ अज़रा नामी ख़ातून की कहानी शेयर करना चाहता हूँ जो हॉलैंड के सिटी एम्स्टरडम से हैं। अज़रा कहती हैं कि 80s में हम लोग यहाँ पर, मेरी वालदा शिफ्ट हुई। बेसिकली वो लोग सिंध से थे और 2002 में मैंने यहाँ के एक कॉलेज में एडमिशन लिया, स्टडी स्टार्ट की। यहाँ का ये जो कॉलेज था, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रिप्स होते थे, बहुत ज़्यादा हम लोगों को ट्रिप्स दिए जाते थे जिनमें हम लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय भी करते थे और बहुत सी नई जगहों को डिस्कवर एंड एक्सप्लोर भी करते थे। एक दफ़ा ऐसा हुआ, 2004 की बात है, हम लोगों का ही एक कॉलेज ट्रिप था। उस ट्रिप में हम लोगों का कैंपिंग ट्रिप था जो कि बिल्कुल एक फॉरेस्ट साइड थी, वहाँ पर था। तकरीबन 4 से 5 घंटे की ड्राइव थी जहाँ पर हम लोगों ने, वो पॉइंट था हम लोगों का ट्रिप का, वहाँ पर हम लोग गए। वो जगह बहुत खूबसूरत थी। वहाँ पर एक होटल भी था और बहुत से वुडन कैबिन भी थे। वहाँ पर हम लोग गए, हम लोग बहुत बहुत उस जगह को देखकर एक्साइटेड थे। बहुत बड़ा जंगल सा था वो। वहाँ पर हम लोग काफ़ी ज़्यादा एंजॉय भी कर रहे थे। वहाँ के जो सारा नेचर व्यू था, वो हर चीज़ बहुत अमेजिंग थी। एक शाम की बात है, मैं और मेरे साथ मेरी 2 फ्रेंड्स थी। हम लोग इकट्ठी बैठी हुई थी और वही दरख्तों का सारा हम लोग देख रहे थे। थोड़ी देर के बाद शाम हो गई। एकदम से वहाँ के जो दरख्त थे वो बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से झूलने लग गए, जैसे कोई आंधी तूफ़ान आता है और बड़े बड़े दरख्त जो हैं वो झूलते हैं। लेकिन हैरत अंगेज़ बात ये थी कि वो सिर्फ चंद दरख्त थे जो इस तरह से झूल रहे थे। इस चीज़ ने हमें बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ भी किया और डरा भी दिया कि जंगल तो इतना बड़ा और यहाँ पर इतने ज़्यादा दरख्त हैं। दाएं देखो बाएं देखो, वो दरख्त बिल्कुल साइलेंट थे। तो फिर ये हम लोगों के केबिन के सामने वाले जो दरख्त हैं, इनको पता नहीं क्या हुआ है। और वहाँ से अजीबोगरीब आवाज़ें भी गूंज रही थीं। अब वो जो आवाज़ें थीं, ना तो किसी परिंदे की थी, ना किसी जानवर की और ना ही किसी इंसान की। बहुत भारी साउंड थे, जिस तरह से कोई बड़े गुस्से में गुर्राता है। हम लोग तो डर गए। हम लोग फ़ौरन से उठकर अपने कैबिन में आ गए। लेकिन हम लोग विंडो में वो सब कुछ व्यू कर रहे थे, देख रहे थे कि यहाँ पर माजरा क्या है। हम लोगों के पास एक बहुत बड़ी टॉर्च थी जिसका जो लाइट व्यू था काफ़ी ब्रॉड था। उससे जब हम लोगों ने देखा तो वो एक दरख्त जो था वो बहुत ज़्यादा झूल रहा था। उसी दरख्त के पास हमें कोई वजूद खड़े हुए नज़र आए। हम लोगों ने उसको बाकायदा टॉर्च की रोशनी में देखा। वो 3 वजूद थे। उनके कद भी दरख्त जितने ही दराज थे। इतने खौफनाक चेहरे थे, आंखें यूं चमक रही थी जैसे उनमें से कोई रोशनी निकल रही है और अंगारे जल रहे हैं। बिल्कुल काले रंग के उनके लिबास थे और हाथों और पैरों पर बहुत बड़े बड़े और घने बाल थे। आज तक हम लोगों ने ऐसी मखलूक ज़िंदगी में नहीं देखी। उनको देखकर ये एहसास हो रहा था कि वो कोई गैर मरी मखलूक है, कोई जिन्नात है जो हमारे सामने आ गए हैं। हम लोग तो बहुत डर गए। फ़ौरन से हम लोगों ने विंडोज़ बंद कर दी। अब इतना खौफ तारी हो गया कि हम लोगों से बाहर नहीं निकला जा रहा था। जैसे ही एकदम से सब कुछ नॉर्मल हुआ तो हम लोग फ़ौरन से हम लोगों की जो हम लोगों के साथ ट्रिप हेड जो थे सर, उनके पास गए। उनको हमने सारी बात बताई कि सर इस तरह से हमने यहाँ पर एक पैरानॉर्मल, ये हमारे साथ एक एक्टिविटी हुई है और हम लोगों ने इन दरख्तों के पास ही किसी को देखा है। जो सर थे वहाँ के, जो कैबिन क्रू थे, उनसे उन्होंने बात की और इसके अलावा जो होटल थे वहाँ से उन्होंने पूछा तो उनका ये कहना था कि ये जो जंगल है ये बहुत घना और बड़ा जंगल है। यहाँ पर ऐसी कुछ मखलूक़ात मौजूद हैं जिनका हमारे पास कोई भी जवाब नहीं है। शाम के बाद अक्सर ये जो वुडन केबिन है, इनके पास ऐसे वजूद दिखाई देते हैं जो अपना आप ज़ाहिर करते हैं और उनकी आवाज़ें बहुत ज़्यादा डरावनी हैं। कुछ टूरिस्ट भी एक दफ़ा ऐसे ही डरे थे। तो हम लोग इसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकते ये क्या है क्या नहीं। उन लोगों ने जाकर काफ़ी ज़्यादा आगे तक चेक भी किया लेकिन उनको वहाँ पर कोई सुराग नहीं मिला, कोई भी एविडेंस नहीं मिला। तो फिर हम लोगों ने सर से ये कहा कि हम लोग यहाँ पर मज़ीद ट्रिप कंटिन्यू नहीं कर सकते। हम लोग ये जितना शॉर्ट ट्रिप था
اٹس انف فار اس، اس کے علاوہ ہم لوگ یہاں پر نہیں رکنا چاہتے۔ پھر ہم لوگ وہاں سے واپس آ گئے۔ عذرا کہتی ہیں اس چیز کا کافی گہرا اثر میرے دماغ پر رہا، ہم ساری فرینڈس پر رہا۔ بڑے ہم لوگوں نے اس کے بعد بھی ہم لوگ ٹرپس پر جاتے تو تھے، لیکن ہم لوگ کبھی بھی کسی ایسی جگہ پر نہیں گئے جو بالکل فارسٹ سائڈ ہو یا کوئی بالکل ہی کنٹری سائڈ ایریا ہو۔ تو یہ ایک سٹوری تھی جو وقاص احمد نے شیئر کی۔ بہت شکریہ وقاص صاحب کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کر رہے ہیں جہاں زیب لاہور سے۔ جہاں زیب کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی میں پیش آنے والی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ہم 5 دوست تھے، تو ایک دفعہ ہم لوگوں نے ایک ٹرپ پلان کیا، آؤٹنگ ٹرپ پلان کیا۔ تو ہم لوگوں نے یہ کہا کہ ہم لوگ جائیں گے کسی ہانٹیڈ پلیس پر جس کے بارے میں یہ مشہور ہو کہ وہ جگہ آج سیب زدہ ہے اور وہاں پر جنات کا بسیرا ہے۔ کافی ہم لوگوں نے اس بارے میں ریسرچ کی تو ہمیں پتہ چلا کہ لاہور میں ہی ایک پرانی جگہ تھی، وہاں پر کسی دور میں ایک پرانا مندر ہوتا تھا، اس مندر کے ساتھ آگے ایک چھوٹی سی آبادی بھی تھی۔ کسی دور میں وہ آبادی جو تھی وہ آباد تھی اور وہاں پر ہندو رہا کرتے تھے۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ مندر اور وہ آبادی جو تھی وہ بالکل ویران ہو گئے، جس کی وجہ وہاں پر بسنے والے بھوت پریت اور جنات تھے۔ ہم لوگ 5 دوست تھے، ہم لوگوں نے اپنے ساتھ موبائل وغیرہ بھی ہمارے پاس تھے، 5 سال پہلے کی ہی یہ بات ہے۔ ہم لوگوں نے کہا کہ جو بھی ایویڈنس ہمیں ملا ہم اس کی ایک شارٹ سی مووی بنائیں گے اور ہم لوگ اس کو باقاعدہ پوسٹ بھی کریں گے سوشل میڈیا پر۔ ہم لوگ چلے گئے، گرمیوں کا یہ موسم تھا۔ بیسکلی گرمیوں میں جیسے بہت چہل پہل اور رونق ہوتی ہے تو اتنا ڈر بھی نہیں لگتا۔ ہم لوگوں کو جب اس لوکیشن کا پتہ چلا ہم لوگ وہاں پر چلے گئے۔ وہاں پر پہنچے تو وہ جگہ تو بالکل ہی ویران سنسان، اور جیسے وہاں پر تو کبھی کوئی انسان تھا ہی نہیں۔ بے شک وہاں پر ٹوٹے پھوٹے گھروں کے آثار تھے۔ ہم لوگوں نے وہ مندر بھی دیکھا۔ وہ مندر بہت بڑا مندر نہیں تھا، نارمل سا ہی مندر تھا، بہت چھوٹا بھی نہیں تھا، بہت بڑا بھی نہیں تھا۔ اس مندر کے ارد گرد بہت زیادہ گھنے درخت تھے، اور اس سے تھوڑا سے واکنگ ڈسٹینس پر وہ جیسے میں نے ایک بستی کی بات کی تھی وہ بستی بھی تھی، ٹوٹے پھوٹے گھروں کے آج بھی وہاں پر آثار تھے، اور دیواروں کے اوپر وہی کلرفل پینٹس ہوئے ہوئے تھے جیسے ان کا ایک کلچر ہوتا ہے۔ ہم لوگ وہاں پر گئے، ابھی مغرب نہیں ہوئی تھی، مغرب سے پہلے ہم لوگ وہاں پر پہنچ گئے۔ ہم لوگوں نے سارے اس لوکیشن کی ہم لوگوں نے باقاعدہ فوٹیج لی ہے، تصویریں لی۔ ہم لوگ مغرب ہونے کا انتظار کرنے لگے، کیونکہ کوئی بھی پیرانارمل انویسٹیگیشن، کوئی بھی ہارر انویسٹیگیشن تبھی ہوتی ہے جب ایک دفعہ سورج ڈھل جائے۔ کافی دیر ہم لوگ وہاں پر پھرتے رہے، ہم لوگوں کو کچھ بھی ایسا سچ نظر نہیں آیا، کیونکہ ہم لوگ دن کی روشنی میں اس جگہ کو ایک دفعہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کہیں رات میں ہم لوگ ڈائریکٹ جائیں تو کوئی خطرہ وغیرہ نہ ہو۔ وہاں پر ہمیں ایسا کچھ بھی فیل نہیں ہوا۔ یہ بات ضرور ہے کہ وہ چہل پہل، رونق اور آبادی سے کافی دور جگہ تھی۔ وہاں پر پہنچتے ہوئے بھی ہم لوگوں نے آدھے گھنٹے کا ایسا سفر کیا تھا جہاں پر دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ رات ہونے کا انتظار کرنے لگے، جیسے مغرب ہوئی اس کے بعد شام ڈھلنے لگی، کچھ ہم نے اس میں بھی فوٹیج بنائے۔ اس کے بعد جب سے یہ رات ہوئی تو ہم لوگوں نے باقاعدہ انویسٹیگیشن کا آغاز کیا۔ جب ہم لوگ اس مندر کے قریب تھے، ابھی ہم لوگ ان درختوں کی فوٹیج لے رہے تھے، کچھ اس کو ہم لوگ اپنی طرف سے بھی جیسے ہارر پریزنٹ کر رہے تھے۔ ایک دم سے اس مندر، وہ بند مندر کے اندر جو گھنٹیاں تھیں وہ بجنے لگیں، ہم نے خود ان کی آوازیں سنی۔ ہم لوگ تو ڈر گئے کہ نہ تو کوئی آندھی ہے نہ ہی کوئی ہوا چل رہی ہے، کہ ہوا سے بھی شاید وہ گھنٹیاں بجتی ہیں۔ مندر کے اندر تو ہم لوگ گئے ہی نہیں۔ تبھی ایک دم سے ہمیں ایسے آواز آئی جس طرح سے کوئی، جیسے کوئی گاؤں کے کسان ہوتے ہیں اور جیسے وہ بیل گاڑی لے کر آ رہے ہوتے ہیں اور بیل کی گھنٹی کی آواز ہوتی ہے، اور ایک آدمی کی آواز ہمیں سنائی دے رہی تھی۔ ہم لوگوں نے کہا کہ یہاں پر تو دن سے ہم لوگ آئے ہوئے، ہم نے تو کسی انسان کا، کسی جانور کو بھی نہیں دیکھا، تو یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ جیسے ہی ہم لوگ وہ مندر سے ہٹ کر آبادی کی طرف گئے تو جہاں پر وہ ٹوٹے پھوٹے مکان تھے وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ایک آدمی ہے، گاؤں کا اس نے لباس پہنا ہوا تھا، اور جیسے اس کے پاس بیل گاڑی ہے، اس بیل گاڑی کے اوپر چلتا ہوا وہ ان ٹوٹے مکانوں کی طرف جا رہا ہے۔ ہم نے اس کو آواز دی کہ بھئی تم کون ہو؟ یہاں پر تو کوئی آبادی نہیں ہے، تم کہاں سے آئے ہو؟ نہ تو اس کو ہم نے آتے دیکھا، بس ہم نے اس کو ان کچے مکانوں کی طرف، ٹوٹے مکانوں کے کھنڈروں کی طرف جاتے ہی دیکھا تھا۔ ہم لوگ اس کے پیچھے بھاگے۔ 2 دوست جو تھے میرے وہ بالکل اس کے قریب پہنچ گئے، اس کو روک رہے تھے، وہ تو ایسے تھا جیسے سن بھی نہیں رہا، سمجھ بھی نہیں رہا۔ پھر میرے ایک دوست نے ایک پتھر اٹھایا اور اس کی جیسے ریڑھی کے اوپر پھینکا۔ جیسے اس نے اس کی بیل گاڑی کے اوپر پتھر پھینکا، اس نے بیل گاڑی روک دی۔
ہم لوگ سارے پیچھے تھے اور وہ بالکل سائلنٹ ہو کے جیسے کھڑا ہو گیا. آواز اتنی خوفناک آ رہی تھی اس کے پاس سے، جیسے پتہ نہیں وہ کیا چیز ہے، جیسے ریچھ کی آواز ہوتی ہے. جیسے اس نے ہماری طرف اپنا فیس کیا، ہم لوگوں کے پاس موبائل ٹارچ تھی، اس کے علاوہ بھی ہم لوگوں کے پاس ٹارچ تھی، انویسٹیگیشن ٹارچ بھی تھی. اب یقین کریں کہ جو بھیانک چہرہ ہم لوگوں نے دیکھا وہ بھی ہم نے کسی ہارر مووی میں بھی نہ دیکھا ہو. وہ اتنا خوفناک اس کا چہرہ تھا، اتنا بڑا فیس تھا، جیسے باقاعدہ کسی ریچھ کا ہی چہرہ ہوتا ہے. آنکھیں بھی بہت بڑی بڑی اور دانت بہت لمبے تھے، بالکل جیٹ بلیک کلر کا. اور اس وقت بیٹھا ہو فیل نہیں ہو رہا تھا، سفید کلر کے کپڑے فیل ہو رہے تھے، لیکن جب اس نے ہماری طرف فیس کیا تو آگے سے جیسے صرف بال ہی بال تھے. بس اس کو دیکھنے کی دیر تھی. ہم لوگ تو بھاگے وہاں سے، بیگ اٹھائے، انویسٹیگیشن بھول گئے کہ یہ چیز ہی کیا ہم نے دیکھی ہے. جیسے اپنے بائک سٹارٹ کرنے لگے تو اس طرف جب دیکھا، میرے دوست نے کہا کہ چلو اس کی تھوڑی سی ویڈیو بنا لیتے ہیں. بائک پر بیٹھتے بیٹھتے بنانے لگا تو وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، نہ وہ بیل گاڑی، نہ وہ بھوت پریت جو بھی تھا. ہم لوگ واپس اس ویرانے سے گزر کر آئے. سارے راستے ہم لوگوں کو ایسے فیل ہو جیسے ہم لوگوں کے سروں کے اوپر کوئی چیز اڑ رہی ہے. پرندہ نمائی وہ کوئی چیز تھی، لیکن وہ بہت زیادہ بڑی تھی. آیت الکرسیاں پڑھتے، اللہ سے مدد مانگتے اس علاقے سے باہر نکلے. ایک ڈھابا سا تھا، وہاں پر پہنچے، وہاں پر پانی شانی پیا. وہ لوگ ہمیں دیکھ کر ڈر گئے کہ پتہ نہیں یہ کہیں کوئی واردات کر کے آئے ہیں. وہ پوچھنے لگے کہ کیا ہوا ہے تم لوگوں کو. ہم نے ساری بات بتائی تو وہ جو بندے کا جس کا ڈھابا تھا اس کا یہ کہنا تھا کہ یہ جس طرف تم لوگ گئے تھے یہ جگہ آج سے زیادہ مشہور ہے، یہاں پر بہت زیادہ بھوت پریت اور جنات ہیں. آج تو تم لوگوں نے یہ غلطی کی ہے ادھر جانے کی، دوبارہ غلطی مت کرنا. باقاعدہ وہاں پر کسی دور میں سائن بورڈ لگایا گیا تھا کہ اس طرف جانا بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ جہاں پر وہ جو بستی تھی ہندوؤں کی، وہ لوگ اسی لیے چھوڑ کر نکلے تھے کہ وہاں پر آسیب کا بسیرا ہو چکا تھا، جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اور ہم لوگوں نے بہت بڑی غلطی کی. شکر اللہ نے ہمیں بچا لیا. کبھی بھی ایسی جگہوں پر بنا حفاظتی تدابیر نہیں جانا چاہیے. نہ ہمارے پاس کوئی حفاظت کا تعویذ تھا، نہ ہم نے کچھ ایسا پاس رکھا ہوا تھا. بس اللہ کا کرم ہی تھا جس نے ہمیں بچا لیا. تو یہ ہماری ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ جہاں زیب آپ کا. جیسے یہ تھی آج کی ہارر سٹوریز. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی. آپ لوگ بھی اپنی ہارر سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nosheen57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا. تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.